اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ الحجرات کے سلسلے میں سیکنڈ پارٹ حاضر ہے۔ اس میں بھی آپ کو آیات کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ زیر نظر قرآن آیت جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ سورہ الحجرات کی 4 اور 5 آیت ہے۔ اس کی تلاوت کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اس کے آخر تک واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر ناسمجھ ہیں، اور اگر وہ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کی جانب تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ جب مدینے پہنچے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ دیہاتی یعنی بدو تھے اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ناواقف تھے، اس لیے انہوں نے حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں تمام مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام کی خاطر یا کسی اور کام کی خاطر گھر کے اندر تشریف فرما ہوں تو انہیں اس طرح زور زور سے پکارنے کی ممانعت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے خود باہر نکل آئے۔ چونکہ وہ لوگ ناسمجھ تھے اور ان سے یہ بات لا علمی کی وجہ سے اور غیر مہذب ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے واللہ غفور الرحیم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا، یا یہ کہ اگر وہ اپنے قصور کی معافی اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز دینا بے ادبی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر آنے کا انتظار کرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی بھی کمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اصل میں خدا کا احترام ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے، وہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے لے کر وانتم لا تشعرون تک ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان سے اس طرح اونچی آواز سے تخاطب نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جو کچھ اونچا سنتے تھے اور خود بھی بلند آواز تھے۔ انہیں حکم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز پست رکھو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد خانہ نشین ہو گئے اور زار و قطار روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ یہ آیت آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم کرو، اپنی آواز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ دراصل اس زمانے میں لوگ اونچی آواز میں باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آواز میں بات کرو، اور ہرگز اس طرح بات مت کرو جس طرح تم آپس میں بات چیت کرتے ہو، کیونکہ بلند آواز کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے لوگوں کو منع نہیں کر پاتے۔
لہٰذا اس مقصد کے خاطر یہ آیت نازل کی گئی کہ تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم محتاط ہو گئے۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ ان سے بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرنا ایک گناہ کا کام ہے، اور جس کی سزا میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ آج جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اب یہی حکم ان کے روزے کے سامنے بھی لاگو ہوگا۔ روزے کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بھی گناہ ہے، اور یہی اصول تمام بزرگوں کے لیے بھی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام بزرگوں یعنی ماں، باپ، چچا، دادا، نانا، نانی، دادی اور دیگر بزرگ لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کریں، اور نہ ان سے اس طرح بات کریں جیسے اپنے دوستوں اور ہم عمروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی تیسری آیت جو ہے، جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ وہ کچھ یوں ہے اس کا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بقرہ عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نماز عید سے قبل قربانی کر لی، اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان سے 1-2 دن پہلے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں مخاطب اہل ایمان ہیں، کیونکہ اہل ایمان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور انہی سے حکم میں پیش قدمی متوقع ہے۔ اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے صحابہ کرام کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں، اور وہ جس کام کا حکم دیں اس پر عمل کریں، جس کام سے روکیں اس سے رک جائیں۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا منع کیا گیا ہے۔ تمام مومنین کا فرض ہے کہ وہ کسی کام میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، خواہ اس کا تعلق انفرادی معاملات سے ہو یا اجتماعی معاملات سے۔ ہمیں ہر صورت میں انہی احکامات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں، اور ان میں رتی برابر بھی انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اسکرین پر جو آپ کو آیت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم سے لے کر ہم الظالمون تک۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کا ایک گروہ دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں مبتلا ہونا یا فاسق کہلانا تو بہت ہی بری بات ہے، اور جس نے ان افعال سے توبہ نہ کی تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس آیت میں اہل ایمان کو چند بری حرکات کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام حرکات معاشرے میں عام ہوتی ہیں اور ان سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ آیت میں ہے کہ کوئی فرد دوسرے کا اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ہماری عادت یہ ہے کہ جب کبھی فارغ وقت ملا اور باہم مل کر بیٹھے تو دوسرے افراد چاہے وہ حاضر ہوں یا غائب، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ دونوں امور سخت گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہے اور بدلہ نہیں لے سکتا تو وہ بد دعا دے دیتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے مذاق اڑانے والا شخص عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے عیب جوئی اور طعنہ زنی کرنا۔ عیب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص میں قدرتی طور پر کوئی عیب ہے، مثلا نابینا ہے، لنگڑا ہے، یہ سب قدرتی نقائص ہیں۔ ان کے آگے انسان بے بس اور مجبور ہے۔ انہی نقائص کو عیب کا درجہ دے کر ان کو لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، بھینگا کہہ کر پکارنا گناہ ہوگا۔
یہ اعمال حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ طعنہ زنی سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص میں کسی چیز کی کمی ہے اور اس کمی کی وجہ سے اس کو طعنہ دے۔ ان اعمال سے ان لوگوں جن کو طعنہ دیا جا رہا ہے ان کا دل دکھتا ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام افعال سے بچیں۔ تیسرا پوائنٹ اس کا ہے برے القابات سے پکارنا۔ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، ایک دوسرے کے برے نام رکھ دیتے ہیں، مثلا کانا، بھینگا، لنگڑا، کالیا وغیرہ۔ حالانکہ ان کے اندر یہ تمام عیب موجود نہیں ہوتے، لیکن لوگ تفریح کی خاطر ان لوگوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سخت گناہ کا کام ہے اور جب تک توبہ نہ کی جائے معاف بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بیان کیے گئے تینوں معاشرتی برائیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا یا برے ناموں سے پکارنا اور ان تمام برائیوں کا سخت گناہ ہے، اور جب تک توبہ نہ کی جائے وہ گناہ ہی رہتا ہے۔ اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو آخرت میں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ الفرقان کی آیت لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔